الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے یہ زمانے، یہ سال، یہ دن، یہ مہینے اللہ نے خود بنائے، اور یہ سال کے 12 مہینے اللہ نے اس وقت بنائے جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ سورہ توبہ میں اللہ نے سمجھایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ یہ ان عدۃ الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مہینوں کی گنتی 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس وقت سے یہ 12 مہینے، یہ 12 مہینوں کی تقسیم سال کی یہ کسی انسان کی نہیں ہے، سائنسدان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اس میں قتل و قتال حرام ہے۔ تو اللہ جسے چاہے مقدس قرار دے دے، اور جو چیزیں مقدسات میں سے ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں، اور اللہ نے اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ جس چیز کو قابل احترام قرار دے دے پھر اس کا تقدس مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے 4 مہینوں کو مقدس بنایا، ایک رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ اس میں رمضان نہیں ہے، وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں قتال حرام تھا، وہ رجب، پھر آگے 3 مہینے مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ پھر اللہ نے رمضان کو الگ سے مقدس بنا دیا، اس کے لیے سورۃ البقرہ میں آیت 185 میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سال میں سے ایک مہینہ رمضان، اس کو بھی مقدس اللہ نے قرار دے دیا، عظمت والا۔
اور اس کی عظمت کے ساتھ ایک یہ بھی رکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو وہ روزے بھی رمضان میں فرض کیے گئے، روزوں کی اہمیت بھی سامنے آئی، اس سے رمضان اور مقدس ہو گیا۔ پھر اسی طرح اللہ نے بعض دنوں کو مقدس قرار دیا، جمعے کے دن کو مقدس قرار دیا، یوم عرفہ کو مقدس قرار دیا، بعض راتوں کو مقدس قرار دیا، والفجر ولیال عشر، ذی الحج کے 10 دن کی پہلی راتیں ان کو اللہ نے قسم کھائی ان کی۔ اسی طرح رمضان کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو احترام اور عظمت سے نوازا، اس کا مقام بیان کیا۔ اس لیے بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جس چیز کو مقدس قرار دے دے تو مسلمانوں پر ان کا احترام اور اس کا تقدس اختیار کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو مقدس قرار دیا، ان میں سے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، جس کا ذکر ابھی سورۃ القدر میں آئے گا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیا، ان کو الگ تقدس۔ اور جو اللہ نے جن چیزوں کو، جن جگہوں کو، بعض مقامات ہیں جن کو اللہ نے مقدس قرار دے دیا، جیسے اللہ نے بیت اللہ کو مقدس قرار دے دیا، اللہ نے مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ہمارا پہلا قبلہ، ان کا احترام واجب قرار دے دیا۔ اور اسی طرح اللہ نے بعض پہاڑیوں کو مقدس قرار دے دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، سعی واجب ہے۔ اب اللہ نے ان پہاڑیوں کی عظمت قرآن میں بیان کی، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ 2 پہاڑیوں کا تقدس، اور میں نے کہا ان 2 پہاڑیوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ الفاظ دیکھیے قرآن مجید کے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو مقدس قرار دے دیا، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا لازم قرار دے دیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کھل کر کہا، اور ہمارا یہ عقیدہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تقدس ہمارے ذہنوں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تقدس۔ لیکن جس چیز کو اللہ نے مقدس قرار دے دیا، اس کو یہ انسان مقدس نہ سمجھے، یا اس کی تقدیس میں، اس کے احترام میں کمی کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے یہود، یہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، جن کو اللہ لیلۃ القدر میں نازل کرتا ہے، ابھی اس پر بات آ رہی ہے۔ اور یہودی اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے وحی حکم ہوا کہ آپ یہود کے ساتھ جنگ کریں جو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام یہود کے ساتھ
جنگ کی خبر لے کر آئے تھے، اس لیے یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا اسی بات کا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن، قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ جبرائیل کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیوں؟ یہ جبرائیل تو اللہ کا حکم لے کر آتے تھے، اپنا تھوڑا لے کر آتے تھے، اور اگر کسی کو جبرائیل سے دشمنی ہے تو وہ اللہ سے دشمنی ہے۔ بات کو بڑے گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ نے مقدس قرار دے دیا، جن اشیاء کو مقدس قرار دے دیا، جن پہاڑوں کو مقدس قرار دے دیا، جن فرشتوں کو مقدس قرار دے دیا، جن انبیاء کو تقدس عطا فرمایا، اب اگر کسی نے ان کی شان میں گستاخی کی تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس لیلۃ القدر کو بھی قابل احترام قرار دے دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ اب یہ تاخراتیں دو گزر گئی، باقی 3 آنے والی ہیں کہ تاخراتوں کے اندر شب قدر کا امکان ہے۔ اس لیے آج ایک مسلمان کو شب قدر کی اہمیت اور اس کا تقدس ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کی حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ نے اس رات کے کیا مرتبے بیان کیے وہ ذہن میں رکھنے چاہیے، خود اللہ نے بیان کیے۔ چنانچہ سورۃ القدر کے اندر اللہ نے اس شب قدر کے 4 مقام، 4 مرتبے، 4 تقدس کی باتیں بیان فرمائی کہ یہ مسلمان اہمیت رکھے اس شب قدر کی۔ نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ تو قرآن حکیم تو 23 سال میں نازل ہوتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک رات کے اندر نازل کرنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ قرآن مجید تو 22 سال 2 مہینے 22 دن تک نازل ہوتا رہا، جس کو 23 سال کہا جاتا ہے۔ پھر یہ شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب مفسرین نے احادیث کی روشنی میں دیا کہ دراصل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے پھر 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور عربی زبان بڑی باریک زبان، بڑی گہری زبان، بڑی حساس زبان۔ عربی زبان کے اندر جو صیغے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، ان کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نزلہ کا معنی اترنا، نزلہ کا معنی اترنا، نازل اترنے والا، لیکن جب یہی لفظ باب افعال سے آئے، انزل ينزل انزالا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دم اترنا۔ اور اگر یہی نزلہ کا باب یہ گرامر کے اعتبار سے اگر باب تفعیل میں آ جائے، نزل ينزل تنزیلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتر۔ اب میں اس کو آسان کر کے عرض کرنے لگا۔ انزلنا ہم نے نازل کیا ایک دم، باب افعال ہو تو اس کا معنی ایک دم اترنا، اور تنزیل، نزلہ تنزیل، آہستہ آہستہ اتارنا۔ عربی کی گہرائی ہے، کیا عجیب بات نہیں کہ جہاں اللہ نے
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک دم قرآن نازل کرنے کا ذکر فرمایا تو وہاں کیا صیغہ بولا؟ ابھی آپ نے سنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب انزلنا ہم نے ایک دم اتارا، اور نزل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ چنانچہ جہاں اللہ نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا کہا، 22 سال 2 مہینے 22 دن میں نازل ہوا، وہاں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ایک دم اتارا انا انزلنا، اور جہاں آہستہ آہستہ اتارنے کا ذکر قرآن میں، وہاں نزل کا لفظ آیا۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ اس شب قدر کی ایک فضیلت اللہ نے خود بتائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، قرآن کو ایک رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس سورت کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ انبیاء کی عمروں کا ذکر فرما رہے تھے کہ گزشتہ امتوں کی اور انبیاء کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ ایک بندے کی عمر 1000 سال، ایک انسان 1000 سال عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں امت کا ایک شخص 1000 سال جہاد کرتا رہا، فلاں 1000 سال عبادت کرتا رہا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ صحابہ کے ذہن میں بھی بات آ گئی۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ایک بندے کی عمر 1000 سال، کیا یہ روایتیں مستند ہیں؟ کیونکہ 70-80 سال 100 سال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھیں اور میری امت کی عمر کم ہوگی، تھوڑی ہوگی، ان سے بہت تھوڑی ہوگی۔ تو ایک سیدھا سا سوال جو میں نے کہا بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کیا یہ روایات مستند ہیں، ایک ایک بندے کی عمر 1000 سال؟ تو ساری روایات ایک طرف، قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے، ایک آیت، کہ کیا پہلی عمروں کی 1000 سال عمریں ہوتی تھی ایک بندے کی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ، وہ ان کے درمیان ٹھہرے رہے، أَلْفَ سَنَةٍ 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ یہ مفسرین نے کہا کہ یہ 950 سال یہ ان کی نبوت، نبی ہونے کی زندگی ہے، اور 50 سال اس سے پہلے کے، تو 1000 سال سے اوپر ہو گیا۔ چلو 950 سال ہی آیت میں پورا کر لو ان کی زندگی، تب بھی سمجھ میں تو آ گیا نا کہ 1000 سال عمر قرآن سے ثابت ہے۔ ایک نوح علیہ السلام کی عمر۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے ذہن میں ایک سوال آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے بتایا کہ گزشتہ امتوں کی عمریں ہوتی تھی اور وہ فلاں بندہ 1 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور فلاں 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، تو ہم اگر ہماری امت، آپ کی امت کی عمریں تو چھوٹی چھوٹی، تو اگر ہم دن رات بھی عبادت کرتے رہیں ساری زندگی، تو ہم ان کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے۔
آپ کے ذہن میں بھی ایک جملہ آ رہا ہوگا، ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا قصور، ان کی عمریں اتنی لمبی تھی، ہماری چھوٹی چھوٹی عمریں۔ مفسرین نے لکھا اس پر یہ سورۃ القدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 1000 کو آپ 12 پر تقسیم کریں گے، سال بنائیں گے 1000 مہینوں کے، تو یہ بنیں گے 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months، 83 سال 4 مہینے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شب قدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، غور کیجئے گا ترجمے پر، الفاظ پر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ میں سے لیلۃ القدر میں عبادت کر لے تو اس کو اس رمضان میں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید، سچا قرآن مجید، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ اس لیے شک نہ آنے دے، میں نے شروع میں ذہن بنایا، تقدس ذہن میں رکھے، اللہ نے جو عظمت بیان کی اس کو ذہن میں رکھے۔ اب بتائیے کہ اگر اس سال پتہ چل گیا کہ جی شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بعض محدثین نے پتہ کیا کہا کہ عربی زبان میں بڑی عجیب بات کہی، مفسرین نے یہاں لکھی، عربی زبان میں جو آخری ہندسہ ہے گنتی کا وہ 1000 ہے، 1000۔ ایک عجیب بات ہے، آپ کے ہاں تو ہے نا لاکھ بھی ہے، پھر اس کے بعد کروڑ بھی ہے، پھر ارب بھی ہے، پھر کھرب بھی ہے، سنتے رہتے ہیں کتنا پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، تو آپ کو یاد ہو جاتے ہیں سارے فگر یہ والے۔ لیکن عربی کے اندر آخری ہندسہ گنتی کا وہ 1000 ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے یہ 1000 نہیں بتایا، اللہ نے 83 سال 4 مہینے نہیں بتائے، اللہ نے تو عربی میں جو آخری ہندسہ ہوتا ہے وہ تک بتا دیا۔ اس کا معنی 83 سال سے کہیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور آج اگر پتہ چل گیا کہ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے، تو ایسی صورت میں آئندہ یہ انسان 25 سال 30 سال 50 سال زندہ رہے اور ہر سال پابندی کے ساتھ رمضان کی تاخیراتوں میں عبادت کرتا رہے، اور اس کو ہر سال کم از کم 83 سال 4 مہینے کا تو ثواب ملتا رہے، تو سوچیں اس کا ثواب گزشتہ امتوں سے کتنا آگے چلا گیا، کتنا آگے چلا گیا۔ یہ ہے اس رات کی فضیلت نمبر 2۔ نمبر 1 فضیلت کہ اللہ نے اس رات میں قرآن مجید نازل کیا۔ دوسری فضیلت کہ یہ اس میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اور تیسری فضیلت اس رات کی خود اللہ نے بتائی ہے، میں نے شروع میں ذہن بنایا، اللہ نے جو بتایا نا اس کا تقدس ذہن میں رکھیے۔ تیسری خصوصیت اللہ نے اس رات کی، تیسرا مرتبہ اور مقام یہ بیان کیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں شروع میں جبرائیل علیہ السلام سمجھا رہا تھا کہ بعض لوگ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، یہودی، یہ کیوں ایسی خبریں لے کر آتا ہے، جنگوں کی خبریں،
کہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو، لہذا لوگ یہودیوں کے ساتھ جنگ کرو، اگر یہ خبر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی لے کر آئیں تو لوگ ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال آپ سمجھ گئے ساری بات، لوگ ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کو کہا کیوں؟ یہ پیغام کیوں لے کر آئے؟ اللہ کی طرف سے پیغام کیوں لے کر آئے؟ آپ ہمارے دشمن ہیں۔ باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے، وہ بھی فرشتے، لیکن اللہ نے خاص طور پر ان کا الگ سے ذکر کیا۔ کیوں نازل ہوتے ہیں اللہ نے یہ بھی بتایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر، اس شب قدر کے اندر نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے، یہ خود نہیں آتے فرشتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ فرشتے اللہ نے بنائے اس لیے تھے تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بات مان کر چلیں۔ یہ بات، اللہ کی بات کو ماننا یا نہ ماننا، یہ اختیار اللہ نے پوری کائنات میں سے صرف 2 قسم کی مخلوقات کو دیا ہے، بس۔ اللہ کی بات مانے چاہے نہ مانے، یہ اختیار صرف 2 کے پاس ہے، بس۔ ایک انسان اور ایک جنات، ایک انسان اور ایک جنات۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ابلیس جنات میں سے تھا تو اس نے رب کی نافرمانی کی، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من، قرآن میں اللہ نے کہا کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ ابلیس جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتوں کو اختیار نہیں ہے رب کی نافرمانی کرنے کا، ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں۔ میں نے کہا پوری کائنات میں صرف کتنی مخلوق ہے؟ 2، جس کو اللہ نے اختیار دیا چاہے تو میری بات مانو چاہے نہ مانو، ایک انسان اور ایک جنات، بس۔ باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں، نہ پرندوں کو، نہ جانوروں کو، نہ درندوں کو، نہ بارش کو، نہ بادل کو، نہ پانی کے قطروں کو، نہ سمندروں کو، نہ دریاؤں کو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو رد کر دے، وہ تو جیسے اللہ کہے گا ویسا وہ کریں گے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں، ساری زندگی فرشتے گناہ نہیں کرتے، ساری زندگی فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، اس انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ انسان اس سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، فرشتوں سے تو کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہوا کہ یہ انسان، یاد رکھ لیجئے گا بہت اچھی طرح، اگر یہ انسان اللہ کی بات مان کر چلے، اپنے اختیار کو استعمال کرے، تو ایسی صورت میں اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اللہ کا حکم نہ مان کر زندگی گزارے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے زندگی گزارے، تو اللہ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے ہیں قرآن میں ایسے انسانوں کے لیے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے انسان چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ بھٹکے ہوئے۔ اگر انسان برے کام کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور جب یہ انسان اچھے کام کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس بات سے کہ جی یہ کیا ہوا، فرشتے تو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، تو فرشتے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں کبھی بھی۔
تو فرشتے جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، اور انسان گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، باقی عام انسان گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا زندگی میں فرشتہ، اور یہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، اس کا جواب بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کوئی انسان اگر نابینا ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، وہ اگر بری چیزیں نہ دیکھے تو اس کا کوئی کمال ہے؟ وہ تو بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اگر بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، وہ کہ میں نے آج تک غیبت نہیں سنی، کوئی کمال نہیں، وہ بیچارہ سن ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان گونگا ہو بیچارہ، بول نہ سکتا ہو، وہ کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، کوئی کمال نہیں، بول ہی نہیں سکتا تھا بیچارہ۔ بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ نابینا دیکھ نہیں سکتا، تو اگر وہ بری چیزیں نہیں دیکھتا تو اس کا کوئی کمال نہیں۔ بہرا سن نہیں سکتا، تو اگر نہیں سنتا بری چیزیں تو کوئی کمال نہیں، سن ہی نہیں سکتا۔ گونگا بول نہیں سکتا، تو اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا تو کوئی کمال نہیں، بیچارہ بول ہی نہیں سکتا۔ کمال کس کا ہے؟ جو دیکھ سکتا ہو پھر غلط چیز نہ دیکھے۔ کمال اس کا ہے جو سن سکتا ہو پھر بری چیز نہ سنے۔ کمال اس کا ہے جو بول سکتا ہو پھر بری چیز نہ بولے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو نہ کریں تو فرشتوں کا کوئی کمال نہیں۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، نہ کریں ان کا کوئی کمال نہیں۔ یہ انسان گناہ کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اب یہ گناہ نہ کرے تو اس کا بڑا کمال ہے، یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ مقام پہچانے روزے دار اپنا، اچھا یہ جمعہ پڑھنے والے اپنے مقام کو پہچانے، یہ تراویح پڑھنے والے اپنے مقام کو پہچانے۔ اللہ ان کو تمام مخلوقات پر بڑا درجہ دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی فضیلت عطا کی ہے، سمجھے اپنی اہمیت۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو فرشتے اترتے ہیں اس رات کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، ہر کام ہر بات کو لے کر۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے۔ اب چوتھی فضیلت اللہ نے بتائی اس شب قدر کی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ شب قدر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ 4 فضیلتیں ہوں گی۔ نمبر 1، نزول قرآن، اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کو لے کر۔ نمبر 4، یہ سلامتی والی رات ہے اور یہ صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب قدر کوئی خاص گھنٹہ، منٹ یا کوئی خاص لمحہ نہیں ہے، بلکہ پوری رات ہے۔ اب اس پوری رات کو بھی سمجھنا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں آج کل، گزشتہ رات بھی ایک صاحب فون آیا، کہنے لگے مولانا اب میں تراویح سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہوں، تو اب میں شب قدر میں کون کون سی عبادت کروں؟ ان کے کل طاق رات تھی 23ویں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم شب قدر کو کیسے تلاش کرو۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات، 5 راتیں تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا جو شخص
ان 5 راتوں میں عبادت کر لے، وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس نے شب قدر کی عبادت کو پانی ہے۔ یقین رکھے، شک نہیں، یقین۔ اور اس رات کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، وہ صاحب کہنے لگے میں تراویح پڑھ کر آیا ہوں، اب میں کیا عبادت کروں شب قدر کی؟ تو میں نے کہا کہ اطلاعاً عرض ہے کہ آپ شب قدر میں عبادت کر چکے ہیں اور مزید کر لیں۔ وہ بڑا حیران ہو، کہنے لگے نہیں میں نے ابھی عبادت شروع نہیں کی، ابھی تو میں تراویح پڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا عربی میں لیلتن کو سمجھے کہ رات کب سے شروع ہوتی ہے، قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق رات کب سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے روزوں کی جہاں آیت آئی وہاں آپ نے پڑھا کہ جہاں اللہ نے کہا سحری کے وقت کھاتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، پھر روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثم اتموا وكلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو ماشاءاللہ 23 روزے آپ افطار فرما چکے ہیں۔ کس وقت افطار کرتے ہیں؟ غروب آفتاب کے وقت۔ بڑے آرام سے بات سمجھنے والی ہے، حوصلے کے ساتھ، یہ بڑی خوشی ہوگی اگر بات سمجھ میں آ گئی، آپ کو خوشی ہوگی۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو یہ کب افطار کرتا ہے؟ سورج غروب ہوتے وقت۔ تو معلوم ہوا سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات جنہوں نے ان راتوں میں مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے، جنہوں نے سنت نفل پڑھے انہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے، جنہوں نے راتوں کے اندر عشاء کی نماز پڑھی ہے انہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے، جنہوں نے 20 تراویح پڑھی ہیں انہوں نے 20 تراویح پڑھ کر شب قدر میں عبادت کی ہے، جنہوں نے وتر پڑھے انہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ اور وہ صاحب کہہ رہے تھے میں تراویح پڑھ کر آیا ہوں، ابھی میں نے شب قدر میں عبادت کرنی۔ یہ عام لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد پھر شب قدر کی عبادت کریں گے، حالانکہ یہ حضرت شب قدر کی عبادت کرتے آئے، مغرب کی نماز ساری عبادتیں، ہاں اس کے بعد اللہ توفیق دے تو رات کو جو چند گھنٹے بچ جاتے ہیں ان میں وہ پھر قیام بھی کرے، نمازیں پڑھ لے، نفل پڑھ لے، اپنی قضا نمازیں پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، دعائیں مانگ لے، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب قدر کو پالوں تو کیا اللہ سے مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، لہذا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اب وہ دعا کثرت سے مانگیے، اور وہ دعا سکھائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ عنی پڑھیں کہ عنا پڑھیں، اس کا جواب ہے عنی، یہ عربی گرامر میں ہے اے اللہ مجھے معاف کروا، فاعف عنی واحد کا صیغہ ایک کے لیے، مجھے معاف کر دے، اور فاعف عنا اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ تو ایک تو اس رات کے اندر دعا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اے اللہ بے شک آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ سب کو ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو اس رات کی قدر اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اس میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اب یہ چند ایک اعلانات حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ہیں، جامعہ شفیہ کی طرف سے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز 15 مارچ کو، آج 13 مارچ ہے، 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم
ملک بھر میں حکومتی سطح پر 15 مارچ کو منایا جائے گا۔ لہذا آپ سب حضرات سے التماس ہے کہ اس دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، ان کی عزت کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تحفظ ناموس رسالت کو، اس کے عقیدے پر خوب پختہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا اعلان حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم جامعہ شفیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جامعہ شفیہ میں اس وقت لاہور میں تقریباً 6000 سے زیادہ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کے تمام تعلیمی اخراجات قیام و طعام جامعہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کو یہاں جامعہ شفیہ کے بینک اکاؤنٹ نمبر وہ سارے کے سارے آپ کو انشاءاللہ اشتہار کی صورت میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جامعہ شفیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی۔ اور ایک اہم اعلان حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے عید الفطر کی نماز کے حوالے سے آئندہ آنے والے جمعے کے بارے میں صرف امکان ہے کہ وہ 30واں روزہ ہو یا عید کا دن ہو۔ غالب امکان یہی ہے کہ جمعے کے دن روزہ ہوگا 30واں اور عید انشاءاللہ ہفتے کے روز ہوگی، زیادہ امکان یہ ہے۔ تو چونکہ امکان ہے جمعے کے دن عید ہونے کا، اس لیے حضرت محتمم صاحب کی طرف سے عید الفطر کی نماز کے وقت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:30 بجے کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بیان جو ہے اس سے پہلے 7 بجے بیان شروع ہو جائے گا اور 7:30 بجے عید الفطر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر مختار احمد چشتی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، جو ہمارے جامعہ شفیہ کے بہت ہی معاون جناب اقبال قرشی صاحب کے بڑے گہرے دوستوں میں سے۔ ابھی نماز جمعہ کے دعا مانگنے کے فوراً بعد ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ تو آپ حضراتوں کے مجمع بڑا ہے، اس لیے ابھی سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگنے کے فوراً بعد اپنی صف میں کھڑے ہو جائیے گا، نماز جنازہ ادا ہوگی، اس کے بعد آپ سنت نوافل ادا فرما لیجیے گا۔ اب دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ شب قدر طاق راتوں میں آنے والی ہے، یا اللہ اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری جمعے کی نماز کو قبول فرما، یا اللہ تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ اور یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک نے، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو کاروباری پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کے کاروبار میں حلال برکت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں ہر ایک کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام اساتذہ، تمام بزرگ، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ہم سب کو ان تمام بزرگوں کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرما۔ اور دعا کیجیے گا آج ابھی جمعے کی نماز کے بعد ڈاکٹر مختار احمد چشتی صاحب ان کو جو جنازہ پڑھا جائے گا، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور یا اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اور یا اللہ
یہ سب کے سب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کی دعاؤں کو تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ آپس میں لڑنے مرنے سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما لے، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرنے سے ان کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت مقدر میں نہیں تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ اور یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے اس کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اس ملک کے محافظ افواج پاکستان، یا اللہ ان کو ایمانی قوت عطا فرما، ان کو ہمت عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح وہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، ہم سب کو خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔